بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت ناہم کے سبق نمبر 8 لہو اور قالین کی مشق کریں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اس سبق کا خلاصہ کیا تھا، آج اس کی مشق کریں گے۔ سب سے پہلے مشقی سوالات ہیں، مختصر جواب دیں۔ پہلا سوال ہے، اختر نے تجمل نے اختر کے بارے میں کس قسم کے خیالات کا اظہار کیا؟ تو اختر نے اس کے بارے میں اپنی رائے بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کے جو فنکار ہوتے ہیں ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں اور ہمیشہ الگ تھلگ رہنا جو ہے پسند کرتے ہیں، وہ دوسروں سے بالکل الگ تھلگ جو ہے رہنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، اختر کا حلیہ بیان کریں۔ اختر جو کہ ایک مصور ہے، اس کا کیسا حلیہ تھا؟ تو اختر جو ہے وہ ایک ادھیڑ عمر کا شخص، سر کے بال بکھرے ہوئے، آنکھیں شب بیداری کی وجہ سے سرخ لباس، پاجامہ اور قمیض کی آستینیں جو ہیں چڑھی ہوئی، اور آنکھوں کے گرد جو حلقے ہیں وہ بہت زیادہ نمایاں تھے۔ تیسرا سوال ہے، اختر کو کون تصویریں بنا کر دیا کرتا تھا؟ تو اختر کو ایک غریب مصور دوست تھا اس کا، نیازی، جو کہ اسے تصویریں بنا کر دیا کرتا تھا۔ چوتھا سوال ہے، نیازی نے اپنی تصویریں اختر کے حوالے کیوں کی؟ تو نیازی نے اپنی تصویریں اختر کے حوالے اس لیے کی تھی کیونکہ وہ غربت کی چکی میں پس رہا تھا، بہت زیادہ وہ غریب تھا، اور اس نے اپنی ایک بہن کی جو ہے اس کی شادی بھی کرنی تھی، جس وجہ سے وہ اس کا گزارا نہیں ہو رہا تھا، پھر بہن کی شادی بھی اس نے کرنی تھی، تو پیسوں کی خاطر اپنی تصویریں جو ہیں وہ اختر کے ہاتھ بیچ دیا کرتا تھا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، تصویریں اختر کی نہیں ہیں، اس انکشاف پر تجمل کا رد عمل کیا تھا؟ تصویریں اختر کی نہیں ہیں، اس انکشاف پر تجمل کا رد عمل جو ہے بہت زیادہ اس کو دھچکا لگا جب اسے یہ پتہ چلا کہ یہ اس کی نہیں ہیں، اور کہنے لگا کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم اپنی اتنی دھوکے باز نکل سکتے ہو، اور میں نے بیکار میں تم پر جو ہے اتنی روپیہ خرچ کیا، اتنی آسائشیں جو ہیں تمہیں دی، تم ایک نالائق اور دھوکے باز ہو۔ اسے پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں پچھتا رہا ہوں کہ میں نے بیکار میں تم پر اتنا زیادہ خرچ کیا، تم کو اتنا زیادہ نوازا، تم اس لائق ہی نہیں ہو، تم ایک نالائق اور دھوکے باز جو ہو مصور ہو۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہے، سردار تجمل حسین کی کوٹھی کا نام کیا تھا؟ تو سردار تجمل حسین کی کوٹھی کا نام النشاط تھا۔ تجمل کی عمر کتنی تھی؟ تو تجمل حسین کی عمر 40 اور 45 سال کے درمیان تھی، اور صحت میں نہایت اچھی تھے، عمر ان کی 40-45 تھی، لیکن صحت میں کافی زیادہ تندرست اور ایکٹیو انسان تھے، بہت چست انسان۔ تو تجمل نے اختر کو کون سی خوشخبری سنائی؟ تجمل نے اختر کو خوشخبری سنائی کہ وہ ابھی اپنے ایک دوست سے اس کی بات ہوئی، اور اس نے اسے بتایا ہے کہ اختر کی بنائی ہوئی تصویر کو ججوں نے پہلے انعام کا مستحق قرار دیا ہے۔ تو اختر 2 سال قبل کہاں رہتا تھا؟ تو اختر جو ہے وہ 2 سال پہلے ایک غریب اور کلاش سا جو ہے مصور تھا، اور ایک تنگ و تاریک گلی کے بدنما اور خستہ حال مکان میں رہتا تھا۔ اگلا سوال ہے، تجمل نے اختر کو کون سی خوشخبری سنائی؟ یہ ہو چکا، آگے یہ ہے ہمارا سوال، اختر کے نزدیک نیازی کا قاتل کون تھا؟ تو اختر کے نزدیک نیازی کا قاتل سردار تجمل حسین تھا۔ اس کے نزدیک تجمل نے جو ہے انسانیت کی نظروں میں اس کا قتل کر دیا ہے، بظاہر تو وہ کہے گا میں نے قتل نہیں کیا، لیکن انسانیت کی نظروں میں اس نے وہ ایک قاتل ہے، کیونکہ اس نے کیا ہے 2 قتل کیے ہیں، ایک تو ایک مصور کے فن کو خریدا اور اس کے فن کا جو ہے قتل کر دیا، دوسرا ایک اور غریب مصور کی جو ہے اس نے جان لے لی۔ تو مصور نے اپنا فن دوسرے کے پاس گروی دیکھا تو وہ جان دے دی، اسے بہت زیادہ کہ میرا فن جو ہے وہ کوئی اور استعمال کر رہا ہے، اس کے بدلے میں اس کو کچھ پیسہ ملا، تو اس کی غیرت نے یہ چیز شاید گوارا نہیں کی، اور اس نے خودکشی کر لی۔ تو اصل میں یہی ہے کہ اس نے تجمل کو جو ہے اس کا قاتل قرار دیا کہ انسانیت کے نظر میں تم قاتل ہو، اور کیونکہ تم نے 2 قتل کیے ہیں، ایک فنکار کے فن کا قتل کیا مصور کے، اور ایک دوسرے مفلس جو ہے مصور کا تم نے قتل کیا ہے۔
اگلا سوال ہے، مرزا ادیب نے اس ڈرامے میں کیا پیغام دیا ہے؟ تو مرزا ادیب نے ہمیں اپنے اس ڈرامے کے ذریعے، مطلب جو جاگیرداروں کی جو جھوٹی شان و شوکت ہوتی ہے یا سرمایہ داروں کی جھوٹی شان و شوکت ہے، اس پر جو ہے وہ تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ جو امراء ہوتے ہیں، چودھری ہیں، جگیردار ہیں، زمیندار ہیں، سرمایہ دار ہیں، لوگ ہیں، یہ اپنی جھوٹی انا اور شان و شوکت اور دکھاوے پر جو ہے لاکھوں روپے جو ہے خرچ کرتے ہیں اور عام لوگوں کی زندگیوں تک سے بھی کھیل جاتے ہیں، اور ذرا بھر بھی مطلب وہ اس سے ڈرتے نہیں ہیں، جھجکتے نہیں ہیں، اور امیر لوگ اپنی امیری کی وجہ سے جو ہے مجبور اور جو لاچار غریب فنکار کی جو مجبوری پر ان کو جو ہے بلیک میل کرتے ہیں، ان کے فن کا استعمال کرتے ہیں، جھوٹی نمائش کو سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کس قدر محب وطن، نیک اور ہمدرد انسان ہیں۔ اصل میں ایسے لوگ معاشرے میں مطلب وہ لعنت کے لائق ہوتے ہیں کہ وہ صرف دکھاوے کے لیے، ایک ریاکاری ان کے اندر ہوتی ہے کہ وہ صرف دکھا رہے ہیں کہ ہم کتنے مہربان، انسانیت کے کتنے ہمدرد ہیں، کس طرح ہم لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، لوگوں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ ڈرامہ لہو اور قالین کا خلاصہ یہ ہم پچھلے لیکچر میں کر چکے ہیں۔ تو اس ڈرامے کے کرداروں کے نام کیا ہیں؟ تو اس ڈرامے میں جب ہم نے خلاصہ کیا تھا، سب سے پہلے میں نے آپ کو کرداروں کے بارے میں بتایا تھا کہ کون کون سے کردار اس میں ہیں، اور مطلب کون کون سے کردار ہیں، ان کے نام کیا ہیں۔ تو ایک اس میں بابا ہیں جو کہ کوٹھی کے اندر کام کرنے والا ملازم تھا۔ اس کے علاوہ سردار تجمل حسین ہیں جو کہ کوٹھی کا مالک تھا، یعنی کہ سرمایہ دار شخص تھا۔ اختر ہے جو کہ ایک مصور ہے، تصویریں بنانے والا۔ رؤف تجمل کا پرائیویٹ سیکرٹری ہے، اور ایک نیازی جو کہ ڈرامے میں بظاہر تو وہ سٹیج پر ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ایک کردار نیازی ہے جو کہ اختر کا مجبور اور غریب مصور دوست تھا۔ یہ 5 کردار جو ہیں اس ڈرامے کے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو ہمارا سوال ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ تو پہلا ہے منظر، مناظر، تصویر، تصاویر، باغ، باغات، خبر، اخبار، انعام، انعامات۔ اس کے بعد اگلا ہے تکلیف، تکالیف۔ یہ اس کے الفاظ میں۔ اگلا ہمارا سوال ہے مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ پہلا لفظ ہے منظر، منظر واحد ہے جس کی جمع ہوگی مناظر۔ دوسرا ہے تصویر، تصویر واحد ہے جس کی جمع ہوگی تصاویر۔ اگلا لفظ ہے باغ، باغ کی جمع ہوگی باغات۔ خبر واحد ہے جس کی جمع ہوگی اخبار۔ انعام، انعامات۔ تکلیف، تکالیف۔ اس کے بعد متن کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کریں۔ پیپر میں نہیں آتی، لیکن جیسے میں پھر بھی کہوں گی، جیسے پہلے ہم نے کیا کہ صرف اس کو MCQs کے طور پر ہو سکتا ہے آج، اس لیے ہم صرف اس کو ہم کریں گے۔ تو ججوں نے تمہاری تصویر کو ڈیش کا مستحق قرار دیا ہے، اول انعام کا۔ تو ججوں نے تمہاری تصویر کو اول انعام کا مستحق قرار دیا ہے۔ دوسرا ہے میں نے تفصیل معلوم کرنے کے لیے ڈیش کو بھیج دیا ہے، رؤف کو بھیج دیا ہے۔ تم نے ملک کے تمام ڈیش کے مقابلے میں یہ انعام جیتا ہے، تم نے ملک کے تمام مصوروں کے مقابلے میں یہ انعام جیتا ہے۔ تمہیں مبارکباد دینے شہر کے ڈیش آ رہے ہیں، تمہیں مبارکباد دینے شہر کے معززین آ رہے ہیں۔ سنا ہے ڈیش پر کبھی کبھی ڈیش بھی پڑتے ہیں، یعنی سنا ہے آرٹسٹوں پر کبھی کبھی دورے بھی پڑتے ہیں۔ میرے ڈیش کی بہتری اسی میں ہے کہ یہاں سے چلا جاؤں، میرے فن کی بہتری اسی میں ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ اگلا ہے آپ کے ڈیش کا ڈیش ابھی زمین بوس ہو جائے گا، آپ کے تصورات کا شیش محل ابھی زمین بوس ہو جائے گا۔ اگلا ہے آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے، یہ کوئی ڈیش نہیں، آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے، یہ کوئی معمہ نہیں۔ آج سے 2 سال پہلے میں ایک ڈیش گلی کے ایک خستہ اور ڈیش مکان میں رہتا تھا۔ تو آج سے 2 سال پہلے میں ایک تنگ و تاریک گلی کے ایک خستہ اور بدنما مکان میں رہتا تھا۔
قانون تمہیں کچھ نہیں کہے گا مگر ڈیش کی نظروں میں تم ڈیش ہو. قانون تمہیں کچھ نہیں کہے گا مگر انسانیت کی نظروں میں تم قاتل ہو. اس کے بعد اعراب ہیں، یہ ہمارے پیپر میں نہیں آئیں گے، اس لیے یہ والا کوسچن ہم نہیں کریں گے. آگے ہے مذکر مؤنث الگ الگ کرنے ہیں، دیے ہوئے اکٹھے، آپ نے صرف جسٹ اس کو الگ الگ کرنا ہے. تو پہلا ہے سرکار کیا ہے؟ وہ مذکر ہے. آگے پاجامہ بھی مذکر ہے. قمیض جو ہے یہ مؤنث ہے. اخبار مذکر ہے. مصور یہ بھی مذکر ہے. تصویر یہ مؤنث ہے. جھونپڑی یہ بھی مؤنث ہے. توہین یہ بھی مؤنث ہے. مہمان مذکر ہے اور نمائش یہ مؤنث ہے. اس کے بعد آخری یہاں پہ جو ہمارا سوال ہے، درج ذیل کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں. تو یہ آپ نے کیا ہے، اس کے صرف الفاظ معنی کرنے ہیں کیونکہ جملے ہمارے پیپر میں آتے نہیں ہیں، تو ہم صرف اس کے معنی کریں گے. فنکار یعنی ہنرمند. شب بیداری یعنی رات کو جاگنا. اعزاز انعام یا تمغہ. کارنامہ اہم کام جو ہے سر انجام دینا یا بہت اہم کام. شیش محل یعنی شیشے سے بنا ہوا محل. کشمکش کھینچا تانی یا پریشانی. اس کے بعد نمائش گاہ نمائش کی جگہ. سرپرستی حمایت. اور مصور نواز یعنی فن مصوری کے قدردان. اور یہیں پر ہماری جو مشق ہے وہ یہاں پہ مکمل ہو گئی، اور ہوم ورک میں آپ نے اس کے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ ہوم ورک میں کرنے ہیں. اور نیکسٹ انشاءاللہ ہم اگلا سبق اگلے لیکچر میں اگلا سبق سٹارٹ کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.